کربلا کربلا اذان سے نماز تک نصرتوں کا سلسلہ اذان سے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما زينب بنت علي صلوات الله وسلامه عليها ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صلوات پڑھیں محمد آدھا. تقریباً آپ لوگوں کو 1 مہینہ ہو گیا مجالس کو سنتے ہیں، بے شمار سنے ہو. میں 1-2 باتیں آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، خاص طور پہ دیندار لوگ تھے، یہ پنکھے کو بند کر دیں، یہ بھی بند کر دیں. صلوات پر محمد. تو خاص طور پر جو متدین لوگ تھے، دیندار، ان کا ہمیشہ ایک شیوا یہ رہا ہے کہ کبھی بھی جو جانتے تھے دین کے بارے میں، خاص طور پہ اپنے عقائد کے بارے میں، کبھی اپنی معلومات اور اپنی جان کے اوپر اکتفا نہیں کیا انہوں نے کہ جی جو میں جانتا ہوں بس وہ صحیح ہے. یا مثلاً ایک عجیب و غریب ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے: میرا عقیدہ یہ انتہائی خطرناک ہے. ہمارے تو عقیدے وہی عقیدے ہیں جو علی کا عقیدہ ہے، جو پیغمبر کا عقیدہ. اب آپ اپنی مزاج کے اوپر، اپنی طبیعت کے اوپر کسی چیز کو اپنا لیں تو اس کو آپ دین کا حصہ تو شمار نہ کریں. اس چیز نے ہمارے دینی معاشرے کو بڑی شدت سے نقصان پہنچایا. وہ عقیدے کہ جو علم کے بغیر بنے، وہ اس میں شدت پسندی ہوتی ہے.
جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے مزاج پر، اپنے طور طریقوں پر کچھ عقیدے بنائے، اس کا نتیجہ شدت۔ پرسوں اس کا مظاہرہ دیکھا آپ نے بدھ کے دن۔ اس میں کوئی عقل نام کی چیز تھی، کوئی منطق نام کی چیز تھی؟ بالفرض تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض محال ہم تسلیم کر لیں کہ کسی نے یہ حرکت کی تھی، تو کیا کسی ایک انسان کے جرم کو دوسرے افراد کے قتل کا سبب بنا دیا ہے؟ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، ان کے بچوں کو مار دیا گیا۔ یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ عقائد بنائے ہیں جن کے پیچھے نہ علم ہے نہ معرفت ہے۔ اور بڑی جرأت کے ساتھ ایک بات کو کہہ رہا ہوں کہ اسی قسم کے عقیدوں نے کربلا کو برپا کیا۔ دین کبھی انسان کو سختی اور شدت کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے، ہمیشہ نرم کی طرف لے جاتا ہے، تسلیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگ 1 مہینے سے مجالس کو سن رہے ہیں، اور میں بھی تقریباً 8-9 سال سے مجھے ہوش ہے اچھی طرح مجالس کو سنتے ہیں، اور زیادہ تر میں مولانا سمر حسن زیدی صاحب کے ساتھ رہا، وہ قدم گاہ حیدرآباد کے تھے، میں خود حیدرآباد کا ہوں۔ تو میری تقریباً 82 تک زندگی جو ہے انہی کے ساتھ گزری۔ میں نے بھی بہت کچھ سنا ہے، یہ مقدمے میں آپ لوگوں کی خدمت میں فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عقائد کو دوبارہ اہل علم کے سامنے، اہل معرفت کے سامنے پیش کریں۔ میں آپ کو بڑی ایک شاندار مثال دینا چاہتا ہوں تاریخ سے۔ شاہ عبد العظیم امام علی نقی علیہ السلام کے ہمارے کہنے کزن میں تھے۔ جب بھی امام علیہ السلام وہ زبردست مجتہد تھے، یعنی امام علیہ السلام کے بعد کوئی ثانی نہیں تھا ان کا، علم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، کہتے تھے مولا میں اپنے عقائد پیش کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ میرے عقیدے صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ میں 20 مثال آپ کے سامنے دے سکتا ہوں آج ہی سے، کہ اگر میں آپ کی یہ اصلاح کرنا شروع کروں، کہنا مولانا خراب پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی 1-2 سوال کرتا ہوں آپ سے۔ یہ جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو میں جانتا ہوں بس وہی حکم خدا ہے، وہی حکم پیغمبر ہے، وہی حکم علی ہے، یہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب تصدیق تو کرائیں کہ وہ عقل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جس میں سب سے زیادہ ہم لوگوں نے اپنے عقائد کو خراب کیا ہے وہ لفظ ولایت ہے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ولایت کو کیا تشریح کرتے ہیں، ولایت کی کیا تفسیر کرتے ہیں۔ ہم ولایتی ہیں، ہم بچپن میں تو ہم سنتے تھے ہم ولایتی ہیں، یعنی انگلینڈ کے، یہ ولایتوں آیا ہے۔ پنجابی تو بولتے ہیں کتوں آیا جی، یہ ولایتوں آیا۔ میری سمجھ یہ ولایتی ہے جی، یہ کیوں ولایتی ہے جی، یہ نعرے کا اسٹائل اس کا یہ والا ہے نا، یہ بڑا ولایتی ہے۔ چلو اب ولایت کو نعروں سے پہچانا جی۔ یہ مولانا علی کے اوپر بڑی تقریر کرتا ہے، یہ ولایتی ہے،
اور باقی ائمہ علی سے کم ہیں؟ میں دعوے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر امام علی نقی علیہ السلام علی علیہ السلام کے دور میں ہوتے، مولا امیر المومنین کے دور میں ہوتے، آپ دیکھیں وہی جو ہمارا 10واں امام ہے وہ پہلے امام کی طرح نظر آتا ہے، کیونکہ ہر امام اپنے دور کا علی بھی ہے، اپنے دور کا حسین بھی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آپ 1 مہینہ ہو گیا تقریریں سنتے ہوئے، یار یہ پنکھا بند کر دو حسنین، مجھے تنگ کر رہا ہے یہ والا۔ 1 مہینہ ہو گیا آپ کو تقریریں سنتے ہوئے، اس کے دوران مولا امام جناب سب سے بڑی جو شہادت آئی مولا سید سجاد کی تھی۔ عاشورے کے بعد اس سے تو غم کا دن نہیں آیا۔ میں عزا خانے کے ساتھ رہتا ہوں، مجالس روزانہ میں سنتا رہتا ہوں، 5 مجالس بھی ہوئی مولا کی شہادت پہ۔ میرے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی نے 40 منٹ امام علیہ السلام کی زندگی پہ گفتگو نہیں کی۔ 40 منٹ، جبکہ مولا کی زندگی کے فقط ایک پہلو پر انسان عمر گزار دے تقریریں ختم نہیں ہوتی، اور وہ ہے ان کی عبادت۔ پہلے میرا پروگرام تھا کہ میں سورہ بقرہ کی 21ویں آیت کی ادھر تفسیر کروں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لیکن میں نے دیکھا نہیں، ادھر میں ایک آزمائشی طور پر ایک شاید میں کل کو اسی موضوع پہ جو ابھی کروں گا اس کے اوپر کل کو ایک کتاب بھی لکھوں۔ بڑی محنت کر رہا ہوں میں، بڑی راتوں کی نیند حرام کی ہوئی ہے، میں نے سوچتا رہتا ہوں اس کو کہاں سے جوڑوں کہاں سے جوڑوں۔ یہ مقدمہ جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا وہ فقط اس لیے کیا تھا کہ آپ مجھ سے روایتی مجلس کی توقع نہ رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ نہ منتظرین کو میں دھوکہ دوں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دوں، نہ آپ کو دھوکہ دوں۔ بات وہ کریں کہ جس پر ہمارا رسول راضی ہو جائے۔ یا یہ ہے وہ لوگ کہ جو میرے مقصد کو آگے بڑھا رہے ہیں، باقی نعرے لگوانے کون سا کوئی؟ آپ میں ماشاءاللہ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، یونیورسٹیز بھی گئے ہوں گے، بڑے بڑے علمی مراکز میں گئے ہوں گے، جہاں لیکچر ہوتے ہیں وہاں کبھی نعرے لگتے ہوئے دیکھیں آپ نے؟ جہاں علم کی بات ہوتی ہے وہاں سکوت ہوتا ہے، جہاں کچھ نہیں کہنا ہوتا ہے وہاں شور ہوتا ہے۔ شور لگوانا تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ مجلس بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا سب سے بڑی حکمت کل میں مولا سید سجاد کی ایک روایت کو دیکھ رہا تھا کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ شیعہ کی صفات کیا ہے، تو میں نہیں پورا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلے ہی دن آپ کو ایسے میں کہہ دوں کہ یار یہ جو ہے دیکھو یار بڑا خوشبو مولوی ہے یار، کوئی چرب باتیں کرنے والا، یہ بڑا تبلیغی ہے، یعنی کیٹیگریز دی ہوئی ہیں نا ہم مولویوں کو، یہ جی بڑا مصائب والا ہے، یہ جی بڑا ٹھنڈا ہے، یہ جی بڑا تبلیغی ہے، یہ جی مناظرہ ہی ہے۔ یہ بہت خطرناک لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، یعنی جو پیغمبر کی بات کرے وہ تبلیغی ہو گیا، باقی ساری انقلابی ہو گئے۔ اس میں مولا نے فرمایا شیعوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جب لوگ خوش ہوتے ہیں یہ مغموم ہوتا ہے، جب لوگ بولتے ہیں تو یہ چپ رہتا ہے۔
سکوت مومن کی علامتوں میں سے مولا سید سجاد بیان کر. میں اس کا اردو ترجمہ کروں گا، شاید کل پرسوں اس کے پرنٹ لا کے آپ کو تقسیم بھی کروں. ابھی نماز میں سوچا تھا یار ادھر لا کے تقسیم کروں. شاید ماہ رمضان اور سفر کی یہی بہت بڑی خدمت ہے. ایک جملہ کہہ دوں اس حدیث کا فقط، کہ جب مولا کو آگے کسی نے دروازہ بجایا اپنی کنیز کو، کہا دیکھو کون ہے، تو وہ پیچھے سے بولے ہم آپ کے شیعہ ہیں. ہم مولا نے سنا میرے شیعہ آئے ہیں، لپک کر گئے، تیزی سے اٹھے. روایت کا جملہ ہے کہ اتنی تیزی سے اٹھے کہ شاید گر جاتے ٹھوکر کھا کے. جا کے کہا نہیں کنیز کو کہ تم دروازہ نہیں کھولو، میرے شیعہ ہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں. جب دروازہ کھولا ان کے چہرے دیکھ کے چپ کر کے آگے بیٹھ گئے اور گھر والوں سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں ہم آپ کے شیعہ. بہار میں یہ روایت موجود ہے، طویل روایت. یہ جھوٹ بولتے ہیں. بولا وہ کیسے؟ کہا میں نے سر سے پاؤں تک دیکھا ہے، ان میں کوئی شیعوں والی علامت ہی نہیں. اس کے بعد جو انہوں نے بیان کیا ہے انشاءاللہ تو عرض کر رہا ہوں میں عزیزو، اب مجھ سے روایتی مجالس کی توقع نہ رکھیں. 5 روز ایمانداری سے آپ کی خدمت کروں، ایمانداری سے. وہ سامنے میرے جو ہے وہ ذری مولا امام حسین علیہ السلام کی، دائیں ہاتھ پہ میرے ذری جناب غازی کی ہے. ان دونوں ذریوں کے درمیان آپ سے منافقت نہیں کروں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا، ایمانداری سے بات کروں گا اور آپ کو سنیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں. انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کو یہ چیز کام آئے گی. صلوات پڑھیں محمد. فقط موجودہ دور میں جو مسائل ہیں اس میں فقط یہ میں بل کی بات آپ لوگوں کی خدمت میں تھوڑی سی عرض کروں گا، چونکہ شاید ہم سب کو جانا پڑے اسلام آباد. تو ابھی میں نے آج رات کو میسیج بھیجوں گا قائد محترم کو کہ بھئی آپ پہلے اس وقت اس کی صورتحال کو واضح کریں کہ بل ہے کس صورت میں اس وقت. ایسا نہ ہو صدر صاحب نے ٹیبل پہ رکھا ہے، وہ 10 دن کے بعد تو سائن کرے نہیں کرے وہ لاگو ہو جائے گا بل. تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی وائٹ پیپر وغیرہ نکالا جائے. تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر ہوگی، باقی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو میں آپ باتیں عرض کرنے لگا ہوں اس کو دیکھیں کہ واقعی یہ اس طریقے سے میرا عقیدے ہیں یا نہیں ہے، میں اس طریقے سے دین کو سمجھاؤں یا نہیں سمجھاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ آیت شریفہ سورہ اعراف 197 آیت ہے. اس کا ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنیں آپ. فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول. قرآن مجید میں 2 لفظوں سے پیغمبر اکرم کو خطاب کیا. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایک لفظ سے خطاب نہیں کیا ہے جو تیسرا لفظ ہے. وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی. وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. الذی یجدونہ عندہم فی التوراۃ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. یہ لوگ جو ہیں اچانک نہیں کر رہے اتباع پیغمبر کی، انہوں نے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک محمد آئے گا، اس کی یہ صفات ہوگی. اچانک نہیں ہے یہ. اس کے بعد پہلی صفت اس کی کیا بیان کی؟ یامرہم بالمعروف. یہ امر بالمعروف کرتا ہو، ینہی عن المنکر، یہ منکرات سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں کو ان کے اوپر حلال کرتا ہے. تیسری وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ، جو نجس اور خبیث چیزیں ہیں ان کو ان کے اوپر حرام کرتا ہے. 4. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں مجلس کو کہ ٹائم بڑی تیزی سے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول آ گیا، میٹھا آ گیا، چینی آ گیا، گڑ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آیا. رسول کے معنی کیا ہیں؟ یہیں سے شروع کرتے ہیں.
وہ ہستی کہ جس نے دین کی بنیاد قائم کی اور بڑی زحمتوں سے بلڈنگ کو تعمیر کیا، اس کو کہہ رہا ہے اللہ یہ اتباع کرتے ہیں رسول کی. رسول ہے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی جواب دے گا؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ نے وہی لفظ استعمال کیا، هو الذی ارسل رسولہ. تو نبی نہیں ہے بھیجا ہوا، وہ ارسال کیا ہوا نہیں ہے اللہ کا. اگر آپ کا جواب یہی ہے بھیجا ہوا، تو نبی بھی تو بھیجا ہوا ہوتا ہے. 3 لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. رسول ہے، اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی. وہ رسول ہے، نبی ہے اور امی ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ دیکھا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا مقدمے میں کہ اپنے عقائد کو تجدید کریں. دوبارہ سے کسی کے پاس جائیں، پوچھیں رسول کس کو کہتے ہیں. اگر آپ کو رسول کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، یا ایھا الرسول بلغ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ معنی کرتے رہیں جی اے میرے رسول، جی آپ اعلان کر دو، جی یہ وہ سب کچھ ٹھیک کرتے رہیں گے، لیکن جب تک رسول سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. چلو جی رسول کو بھی سمجھاتے ہیں، پھر کہہ دیا نبی. اب نبی کا لفظ جو ہے، اگر میں ابھی ایک سوال کروں، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو دوبارہ تجدید کریں، دوبارہ تجزیہ کریں، دوبارہ کسی علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں. چھوڑے اس کو، ابھی نبی کس کو کہتے ہیں. فقط میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی میں حرف کتنے ہیں؟ چلو جی شروع ہو جائے. یہ کہہ رہے 3 ہیں. دیکھا ہماری مشکل کیا ہے. میں جو کہہ رہا تھا دوبارہ تجدید کریں، دوبارہ تحقیق کریں، دوبارہ بررسی کریں، ابھی ہمیں یہی نہیں پتا نبی میں حرف کتنے. اگر آپ لفظ نبی کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، آپ کی نماز بھی خطرے میں ہے. السلام علیکہ ایھا نبی. ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی تھی. ولی میں کتنے حرف ہیں؟ 3. علی میں کتنے حرف ہیں؟ دیکھا، ابھی تو ہم نام علی میں پھنسے ہوئے ہیں، کام علی کے کہاں سمجھ میں آئیں گے ہمارے کو. قبلہ اب تو تائید کر دیں کہ میں صحیح کہہ رہا تھا. اگر آپ نے لفظ علی صحیح نہیں بولا، آپ کی اذان بھی ہوا ہو گئی، آپ کی اقامت بھی ہوا ہو گئی. ہوا سے مراد یہ ہے کہ کچھ جو سر پیر نہ ہو. یہودیوں کے بقول، اسرائیلیوں کے، کاروبار وہ نہیں کرو جس کے نیچے سے ہوا کراس ہو جائے. وہ کاروبار کرو کہ جس کے نیچے سے ہوا کراس نہ ہو. کدھر گئی آپ کی نماز؟ السلام علیکہ ایھا النبی. کو جا کے مولانا کہلائیں گے، ان سے مولانا یہ ذرا مجھے کو سمجھائے تو جی میں پڑھوں اس کو کس طرح. اگر مولانا نے کہہ دیا نا اس طرح پڑھو تو صحیح ہے، تو جو کل میں آؤں گا جو مرضی مجھے سزا دے دے. پورے قرآن میں جا کر دیکھیں آخری یا کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ علی. 3 حرف. اگر آپ 3 حرف سے پڑھتے ہیں، آپ کی نماز بھی کہہ رہی ہے، آپ کی اذان خطرے میں، آپ کی اقامت خطرے میں. اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. ولی کے اندر بھی اسی طرح ولی اللہ. نبی میں 4 حرف ہیں. اب اگر اس لفظ کے اوپر میں 1 گھنٹہ لگا دوں تو آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ نبی کے معنی کیا ہیں. ویسے تو خبر کے معنی میں ہے. آیا آگاہ یا آگاہ کرنے والا. کیا معنی ہے نبی کے؟ رسول کے کیا معنی ہے؟ اس کے بعد امی.
ان پڑھ. سبحان اللہ. وہ جو دنیا کو پڑھا کے چلا گیا اور آج تک اس کی تعلیمات باقی ہے، وہ ان پڑھ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں. اہل بیت کا ذکر میں بڑے کرامات ہیں. آج صبح جب میں اپنے دوستوں سے امی کے اوپر گفتگو کر رہا تھا تو میرے پاس ایک بڑی دلیل آ گئی. نبی انشاءاللہ اس کے اوپر آ جائیں گے، ان پڑھ نہیں، ایسا پڑھا ہوا کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، وہ اپنے رب سے پڑھ کر آیا ہے. ارسل رسولہ بالہدی، یہ جو بھی فرما رہے تھے، ارسل، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اور یہ ہدایت لینے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے. ہاں جی، ہدایت کے ساتھ. بالہدی والدین الحق، ایک ایسے دین اور شریعت کے ساتھ آیا ہے جو سچی ہے، جو حق ہے. چلے جی یہاں تک آ گئے. اب رسول کے معنی کیا ہیں؟ اب دیکھو توجہ کریں. رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو بھیجتا ہے ذمہ داری کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، کہ تم نے جانا ہے اور لوگوں کو جا کے تبلیغ کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں رسول. اسی لیے جب پروردگار عالم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو پوسٹ سے خطاب کیا، عہدے سے خطاب کیا، اے میرے رسول پہنچا دو یہ. کیوں؟ تیرا کام ہی یہ ہے کہ جو میں کہوں لوگوں تک پہنچا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے نہیں پہنچا تو رسول. اب ہمارے یہاں پر میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، رسول کا لازمہ ہی تبلیغ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رسالت و ذمہ داری اپنے کاندھے پر لی ہوئی ہو اور وہ لوگوں کو تبلیغ نہ کرے. اب چاہے جتنی بھی سختیاں ہیں، پیغمبر اکرم کے اوپر کتنی سختیاں ہیں. شیب ابی طالب میں چلے گئے، کچرا پھینکا گیا، کوڑا پھینکا گیا، کسی نے شاعر کا، کسی نے جھوٹا کا، کسی نے پتہ نہیں نعوذ باللہ مجنون کا. یہ قرآن مجید کا لفظ. سختی سختی، لیکن رسالت ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے. کام تو کرنا ہے، تبلیغ تو کرنی ہے. یہ رسول. نبی کا کام تبلیغ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگاہ ہے. نبی یعنی آگاہ. کبھی کبھار اس کو تبلیغ کا موقع مل جائے تو کر لے، ورنہ وہ آگاہ کے معنوں میں. اب ایک سوال میرا آپ سے، دائرہ رسول کا بڑا ہے یا دائرہ نبی کا بڑا ہے؟ آپ میں سے جو منطق پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لاجک، ان میں عموم خصوص مطلق ہے. ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. خیر ہے، ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. اب میری طرف توجہ رکھے، بڑی غلط موقع کے اوپر یہ آ گیا بندہ. کوئی نہیں، انجانا ہوگا یا بیچارہ. ہر حیوان انسان ہے، ہر انسان حیوان ہے، ہر حیوان تو انسان نہیں ہے. یہی قاعدہ ادھر آئے گا. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا. کئی لوگ تو بیچارے آئے اپنے گھر تک ہی محدود رہے، کوئی اپنے محلے تک محدود رہے. یار چلے جاؤ ادھر سے، ساری مجلس ڈسٹرب کر دی آپ نے. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. اب کتنے رسول ہیں؟ بزرگان کہتے ہیں جی 313 رسول ہیں.
اب اگر 313 کے ہندسے کو دیکھیں تو یہ ہندسے وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے سپاہیوں کے ہوں گے. یعنی جو وہ امام زمانہ کے ساتھ نکلیں گے تو رسالت کے ساتھ نکلیں گے، یعنی پوری دنیا کو تبلیغ کریں گے. اب میرا ایک سوال ہے منتظرین کے جوانوں سے، آپ لوگ تو میرے بزرگ ہیں، یہ میرے بچے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں جی ہم منتظر ہیں امام زمانہ کے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شکر کریں ان کو پہچان ہی لیں. ایمانداری سے بتا رہا ہوں، وہ میرے منہ سے ایسے ہی منہ پھٹا بھی ہو نا. میرپور میں بڑے بڑے جج وغیرہ بیٹھے تھے، میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا یار ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، ایسا نہ ہو اللہ جانے وہی ہم کہہ بیٹھے. امام تشریف لائے تو بولے ابے دیکھے تیرے جیسے بہت دیکھے یار. یہی ہے نا، مولانا کوئی تبلیغ چاہ رہا اچھی سی بات کرے گا، مولانا آپ جیسے بہت دیکھے. ہاں کیوں؟ امام کو پہچاننے کے لیے دل کی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مکفوف جو تھا، امام باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی سے بولا مسجد میں کہا ان سے پوچھو اپنے امام کو دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہیں دیکھا. آنکھوں والے کہہ رہے ہیں جی نہیں دیکھا، لیکن ایک نابینا تھا. امام نے فرمایا اس سے جا کے پوچھو تم نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ یار یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہ جو پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے وہ میرے امام کا، تو نے کہاں سے پہچانا؟ کہ امام کو پہچاننے کے لیے آنکھوں کی بصارت ضروری نہیں ہے، دل کی بصیرت ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم لوگ پہچان، وہ امام کے ساتھ جو ہوں گے وہ 313 لوگ وہ رسول ہوں گے. رسول یعنی کیا ہے؟ ذمہ داری سے انجام دیں گے. وہ بندہ خدا تو اپنے گھر میں ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہا ہے. بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، ماشاءاللہ بہت نمازی تھے، میں خوش ہوا، لیکن جوان کم تھے. یہ فارغوں کی مسجد ہے، جو گھر سے فارغ ہو گیا وہ مسجد میں آ جائے. میں آپ لوگوں کے اندر ہی پلا ہوا ہوں، آپ لوگوں کے اندر ہی پلا ہوا ہوں، مجھے سب پتہ ہے. 16 سال میں بھی ایک مسجد کا خطیب رہا، اور میں کہہ کے آیا کہ میں کہا بھائی آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میری پہلی مسجد ہے اور آخری مسجد ہے. ادھر 2-3 بزرگ آتے تھے، میں نے کہا یار تم بڑی پابندی سے آتے ہو. کہتا ہے یار ہم تھوڑی آتے ہیں، گھر والے بھیجتے ہیں. کہ جان چھوڑو ہماری 2-4 گھنٹے کے لیے. تو میں نے گھر والوں کو ان سے کہا، میں کہا میرے پاس بھیج دیا کرو، مجھے بڈھے بھگتانے بہت اچھے آتے ہیں، بڈھوں کو میں بڑے طریقے سے بھگتا دیتا ہوں. اور فارغوں کی مسجد ہے یہ. اسی لیے مولانا امیر المومنین نے کہا تھا 100 بڈھے لے لو 10 جوان دے لو. بزرگ آئے جی 80-85 سال کے پنڈی سے، میں اسے میرپور میں جماعت پڑھاتا تھا. اس کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا. 14 سال میں 28 سپارے بڑی مشکل سے ختم کیے ہم نے. نہ میں ان سے پیسے لیتا تھا، نہ میں ان کو کچھ کہتا تھا. میں کہا یار آ کے پڑھ لو بھائی. کھینچ کے 14 سال میں 28 سپارے پڑھائے میں نے. میں کہا شکر ہے یار، باقی 2 تم لوگ پڑھ لینا. انی طارق فیکم الثقلین، اور جب نعرے مارنے ہوتے تو طارق فی الثقلین یاد آ جاتا ہے. باقی کدھر ہے؟ خدا کی قسم میں نہیں چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے بات کروں. امام خمینی نے کہا قرآن پڑھو، تم سے باتیں کرے گا. ایک طرف تم ہوگے، ایک طرف قرآن ہوگا. وہ پرسوں میں بیٹھا ہوا ایک نوا خان جو ہے، اس نے آ کے بچے سے کہا یار امی سے بولو مجھے کچھ پیسے دے دے. تو وہ پیسے دینے لگی اس کو. جیسے ہی اس نے اپنے پرس میں ڈالا ہاتھ، وہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، 7 آیت شریف آئی. جو اللہ کو قرض دیتے ہیں پروردگار عالم ان کے قرضوں کو 70 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے. میں کہا تو پیسے دے رہی تھی، اللہ تجھے اجر و ثواب بتا رہا تھا. دیکھ
واللہ میں دنگ رہ گیا. میں نے کہا یہ بالکل اسی وقت جب اس نے پرس میں پیسے ڈالے، ہاتھ ڈالا، اسی وقت میں نے کہا دیکھ آئے شریف. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، تم سے باتیں کرتا ہے. لیکن کیا جی ہم قرآن اس وقت کریں گے جب رشتہ چاہیے ہوگا. مولانا استخارہ کر دو. اب کیوں یاد آیا قرآن؟ ذاتی مفادات ہے نا، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے قرآن نہیں. اور چلو جی چھوڑیں. اور میں قرآن پڑھاتا تھا، ایک دن ایک بزرگ آ گئے. وہاں میں بھی ڈر گیا. میں نے یار مکہ مدینے سے تو نہیں آئے، یہ سفید داڑھی ریش، 80-85 سال کی ایج. تو جب میں نے قرآن پڑھا لیا تو ہم زیارت پڑھ رہے تھے، وہ رونا شروع ہو گئے. میں نے کہا قبلہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مولانا میں بھی مولوی تھا پر میں نے مولویت چھوڑ دی. میں کہا کیوں چھوڑ دی؟ کہا پیٹ نے چھڑوا دی. میں کہا اب کیا کر دیں؟ کہا پرچون والا ہوں. اہل علم کو، علماء کو اگر ہمارے بر صغیر میں بڑی دلیری سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے تو ان کی بھوک اور ان کے فقر و فاقے کی وجہ سے. نجف یا اودے جو انڈیا میں تھا اس زمانے کے علماء، یا نجف کے علماء، ان کی قدر اس لیے وہ لیتے نہیں ہیں پیسے بلکہ دنیا کو دیتے ہیں. امام خمینی نے 40 سال تحریک چلائی انقلاب کی. کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 1 روپیہ بھی امام خمینی کو دیا. 1 روپیہ کوئی ثابت کرے. ہمارے یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا ان کی قدر اسی لیے نہیں ہے کہ بیچارے خود فقیر ہیں. میں بھی جب پڑھنے جا رہا تھا تو میرے گھر والے بولتے تھے او جی اے جی جا رہے ایران، پڑھ کے آئیں گے، بچے کہیں گے ابا جی بھوک لگی ہے، یار بھی دعا کرو فاتحہ کا کھانا آ جائے. یہ تانے مارتے تھے مجھے. ابا جی وہ ٹیچر نے ماریا ہے. بھائی کیوں؟ جی فیس نہیں دیتی ہے. یار دعا کرو کل کوئی خمسہ لگ جائے. وہ میری پھوپھی تھی، وہ مجھے کہتی تھی تیرے کڑی کون دے گا، تیرے کو لڑکی کون دے گا؟ میں کہا جی جس نے پیدا کیے وہی سب کچھ دے گا. اب میں کوئی نگ جواب تو اس کو دے نہیں سکا. شادی سے پہلے میں نے حج کیا، اور حج کر کے جب میں آیا تو نمازیں پڑھ چکا، داڑھی رکھ چکا، حج بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. شادی بھائی ہوئی نہیں. شادی کی تو میں نے اپنی چھوٹی پھوپھی کے یہاں شادی کی. جب میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنی بڑی پھوپھی کو بلایا. میں کہا تو کہندی سی نا تین کڑی کون دے گا؟ میں کہا میں نے سارے کام شادی سے پہلے کیے ہیں، حتیٰ حج بھی میں نے شادی سے پہلے کیا. میں کہا یہ ہو سکتا ہے میں خدا کے لیے قدم اٹھاؤں اور خدا مجھے دھکیل دے پیچھے؟ آپ لوگوں سے بڑی باتیں کر رہی ہیں قبلہ، انشاءاللہ بڑی تیاری کی ہوئی ہے میں نے بہت کچھ کہنے کے لیے. تو وہ بزرگ کہنے لگے یار وہ بھوک کی وجہ سے گھر نہیں چل رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یار اس نے بڑی عجیب بات کی. کہا رو میں اس لیے رہا ہوں کہ 85 سال کے قریب میری عمر ہو گئی ہے. پنڈی سے آئے تھے. میں نے کوئی مسجد ایسی نہیں دیکھی کہ جس کے اندر سارے جوان ہو، جماعت کے اندر ایک بھی بڈھا نہ ہو. ہم لوگ بھی منہ پھٹ آدمی. میں نے کہا قبلہ وہ بڑے بڈھے جو ہے نا مجھے تنگ کرتے تھے، یا میں نے ان کو میرپور سے بھگا دیا یا ان کو قبرستان پہنچا دیا. اب بڑا میں آزاد ہوں. معاشرے کو تبدیلی نہیں ہونے دیتے. وہ چاچا شبر تھے جو مدرسے و انگریزی میں اکاؤنٹنٹ تھے، عباس علی نجفی کے پاس. ایک دن پہلی سال تھا میرا ماہ رمضان کا، میں نے جلدی نماز مغرب پڑھائی، عشاء جب پڑھائی دوسرے دن تو مجھے آگے کہیں مولانا اتنا ٹائم تو دے دیا کریں، 2 رکعت مغفرت والدین کی، 2 مغفرت، 2 رکعت دادا کی اس کی. میں نے کہا چاچا شبر ادھر آگے جماعت پڑھو، مردے اپنے جا کے گھر بخشواؤ.
اب میں نے کہا شاید یہ ان کو کڑوی لگ جائے بات، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں آپ کو پیغمبر کی ایک بات سنا دوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا واجبات کو مسجد میں انجام دو، مستحبات کو گھر میں انجام دو، تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کی عبادت سے محروم نہ رہیں۔ میرا خیال کچھ تبدیلی آ رہی ہوگی دماغ میں خدائی نہ خواستہ اس کا منکر نہیں ہوں، بزرگ اللہ کے فرشتے ہیں، سفید داڑھی کا بڑا احترام ہے۔ اگر کوئی کچھ نہیں مانے نا، جب آپ یہ آخر میں کہا یار یہ دیکھ سفید داڑھی، اس کا تو احترام کر رہے، لیکن جوانوں کو گمراہ کرنے کے باعث نہ بنیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی نماز عشاء شروع ہوئی میں نے فوراً گھڑی کو دیکھا، 7:36 یا 37 منٹ ہو چکے تھے۔ میں نے حساب لگایا، ان حضرات نے نماز مغرب کو 25 منٹ میں پڑھا ہے۔ 25 منٹ میں، اور جب عشاء ختم ہوئی تو تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ یہ نوجوان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کی زندگی کمپیوٹرائز ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مالک اشتر کو مصر بھیجا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے، فرمایا مالک نماز جماعت کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ ہم بولا کیوں؟ کہ دیکھو بازار کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، کوئی مسافر ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، لوگوں کو معطل نہ کرو، جلدی جلدی نماز پڑھو اور ان کو بولو فارغ، تمہاری مسجد آباد رہے گی۔ اگر نوجوان کو پتا ہو کہ میں 15 منٹ میں مسجد ہے خیر العمل سے جو ہے میں فارغ ہو جاؤں گا، ادھر بھر جائیں گے جوان۔ ہم نے یہی کیا تھا میرپور میں، پونے گھنٹے میں نماز مغرب بھی، عشاء بھی، حدیث قصہ بھی، مجلس بھی، ماتم بھی، نیاز بھی، جب ٹائم دیکھتے تھے تو پونے گھنٹے میں سب ختم۔ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا، میں نے کہا ٹائم نوٹ کر لو، اذان کے اتنی دیر بعد پہلی رکعت چلی جائے گی، اتنی دیر بعد دوسری رکعت چلی جائے گی، اور اتنی دیر بعد تو مغرب چلی جائے گی، عشاء میں آؤ گے۔ وہ نوجوان بھر گئے بھائی میری مسجد میں، یار یہ مولانا صحیح ہے، جاؤ اتنا سر کو بولو سر میں بھی نماز پڑھ کے۔ اب میں آپ کے تو خلاصہ یہ کہ یہ بات، اب میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جب آپ کی اذان ختم ہوتی ہے نا، آپ کی نماز مغرب کی فضیلت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ میں تو جہاں جاتا ہوں ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہوں۔ امام خمینی بولا مدرسوں میں گیا تو میں نے تعلیم نہیں دیکھی، مسجدوں میں گیا تو میں نے مسجدوں کو اسلامی نہیں دیکھا، کہیں پر بھی میں گیا میں نے کوئی چیز اسلام کی دیکھی نہیں۔ جلدی سے اذان دو بھائی، مغرب کی بڑا شارٹ ٹائم ہے، اس کو 4 رکعت نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ اب پورا کا پورا ٹائم اس کا اذان میں کھا لیتے ہیں۔ خاص طور پہ میں ماہ رمضان میں نے اب مؤذن کو ایک دن کہا، میں نے کہا مؤذن صاحب اذان جلدی تو، وہ سارا دن کے بیچارے بھوکے پیاسے ہیں، ہیٹ اسٹروک بھی اس زمانے میں ماہ رمضان میں چل رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں ان کو معطل کرتے ہو؟ کسی مومن کو تکلیف میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ امام حسین نے تو جانوروں کو بھی نہیں تکلیف میں برداشت کیا۔ عباس تھوڑا سا پانی لاؤ، کپڑا گیلا کرو، ان کے سموں پہ رکھو، ان کو تھوڑا سکون مل جائے۔ کدھر سے کدھر چلی گئی باتیں؟ امی رسول یعنی جس کے ساتھ تبلیغ ہو۔ ہر رسول نبی ہے، لیکن نبی کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ تبلیغ بھی کرے۔ لفظ ہے نبی، السلام علیکہ ایہا النبیو، نبیو یا پہ تجدید ہے۔ اگر آپ نے تشہد کے اندر السلام علیکہ ایہا النبیو پڑھ دیا، آپ کی نماز غلط ہے۔ مطمئن رہیں آپ، اذان میں آپ کی اذان غلط ہے۔ اشہد ان امیر المومنین علی
علیین. آپ ابھی کوئی کتابیں اٹھا کے دیکھیں سب کے آخر میں یا پہ تجدید لگی. علیین کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ولی اللہ. ولی اللہ نہیں ہے، ولی اللہ. وہ کدھر کی آپ کی اذان؟ یہ تو وہ چیز تھی جس کا تعلق آپ کی اذان سے تھا اور نماز سے تھا. میں نے اس لیے اس کو بیان کر دیا ہے. یہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، دیکھیں 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو خطاب کیا، لیکن کبھی رسول سے کبھی نبی سے، لیکن ڈائریکٹ امی نہیں کہا. امی کو ہمیشہ رسول اور نبی کے ساتھ لے کر آیا. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو انشاءاللہ میں کل اس کو کہوں گا. اس کے بعد والی آیت میں بھی تینوں ہی خطاب ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے. اب امی، اچھا وہ جو میں بات کر امی سے کیا مراد ہے؟ کل تقریباً میں نے 4 گھنٹے لفظ امی کے اوپر لگائے کہ لفظ امی کے کیا معنی ہیں. کہا جی اس کا مادہ یا تو ام ہے یعنی ماں، یا اس کا مادہ امت ہے یعنی قوم، گروہ. هو الذی بعث فی الامیین، امیین. ہم نے ان پڑھوں میں نہیں بھیجا ہے نبی کو، بلکہ ہر امت میں نازل کیا ہے نبی کو. کسی بھی امت کو ہدایت سے محروم نہیں کیا ہے. یہ ہمارے عدل کے خلاف ہے. پرسوں ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، ابو وہ جو یورپ میں ہے یا افریقہ میں ہے کہ جن کو تبلیغ پہنچی نہیں، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا بالکل جائیں گے. میں کہا تم لوگ دیکھو پڑھ چکے علم کی طرف نہیں جاتے ہو. اب میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں چاہے جتنی بھی مشکل. ایک جاہل قاصر ہوتا ہے، ایک جاہل مقصر ہوتا ہے. جاہل، ایک جاہل بسیط ہوتا ہے، ایک جاہل مرکب ہوتا ہے. ایک جاہل ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے. ایک جاہل قاصر کون ہے؟ جاہل مقصر کون؟ جاہل قاصر وہ ہے کہ جس کے پاس علم پہنچا ہی نہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے برازیل کا ایک قبیلے کا سنا کہ وہ ابھی تک کپڑوں کے بغیر گھوم رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تہذیب ہوتا کیا ہے، تمدن ہوتی کیا چیز ہے. میں نے کلچر نہیں کہا، توجہ کی میں نے لفظ کلچر استعمال نہیں کیا، ثقافت استعمال نہیں کی. میں نے لفظ استعمال کیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تہذیب کے، تمدن کے. انسان کب متمدن ہوا؟ کب غاروں سے نکلا؟ کب اس نے اپنے لیے کھانے چوائس کیے؟ کب وہ کلچر اپنایا؟ کب اس نے کیسا لباس پہنا؟ ابھی تو ہمارا، میں بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا، میں کہا یار کلچر میں، تمدن میں اور ثقافت میں فرق ہے؟ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. کل بھی میں ایک ٹک ٹاک کا دیکھ رہا تھا، بڑا زبردست بات ہے. اس نے کہا مورخہ اور بے تاریخ میں کیا فرق ہے؟ اردو ہے نا جی. مورخہ میں کیا، مورخہ یعنی کیا ہے، اور بے تاریخ یعنی کیا؟ تو آج میں نے اپنے ایک دوست سے میں نے کہ خدا میرے کو اللہ کہ خدا میری ہدایت فرما. میں نے بھی اس کا امتحان لیا، اسے بتا دیا کہ مورخہ ماضی کے اندر، مورخہ فلانے روز ہمارے یہاں پر مجلس منعقد ہوئی. جب ماضی کو استعمال کرنا ہو تو مورخہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آئندہ کے لیے استعمال کرنا ہو، یہ مجلس بتاریخ استعمال ہوگی، یعنی بتاریخ 21 اگست کو منعقد ہوگی. جب مستقبل کی بات کرنی ہو یا حال کی تو بتاریخ استعمال ہوتا ہے، جب ماضی کے لیے ہو تو مورخہ استعمال ہوتا ہے. جلدی جلدی آپ لوگ تک پہنچا. کہا کہ امی لفظ، بعض نے کہا یہ امت سے، بعض نے کہا یہ ام القریٰ سے ہے یعنی مکہ. 3 لفظ تھی امی کے لفظ، لیکن سب نے کہا کہ اس کا سے زیادہ تعلق ہے. امی یا نسبت ہے، جیسے پاکستان پاکستانی، یا نسبت ہے. حیدرآباد حیدرآبادی، خیرپور خیرپوری، یا نسبت ہوتی، یعنی یہ بندے کی نسبت خیرپور سے، اس کی نسبت. تو کہا امی یعنی اس کی نسبت ماں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں کی شکم سے پیدا ہوتا ہے ان پڑھ ہوتا ہے. اب وہ جو بات میں کہنے والا تھا نا آپ کی خدمت میں، اس کو ذرا غور سے سنیے. فرمایا کہ امی یعنی وہ پیغمبر کے جو ان پڑھ، نہیں یہ معنی غلط ہے.
یہ تو وہ معنی ہیں جو ہمارے یہاں پر شان رسول کو، تقدسات کو پامال کہتے ہیں. یار مگر نبی و پیغمبر رسول بھی ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ واقعاً ہو سکتا ہے. وہ جو دنیا کی ہدایت کے لیے آیا وہ خود ہی ان پڑھ ہے. لہذا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ، ایسا پڑھا ہوا، ایسا جاننے والا کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں. میں نے ماہ سفر کے بعد میں جو ہے وہ خصوصی جو نام ہے وہ جناب زینب کا استعمال کرتا ہوں. جناب امام حسین کو محرم تک، لا سیما زینب بنت علی. اسی لیے جب بی بی نے دربار میں خطاب کیا اور کوئی جواب نہ دے سکا تو مولا سید سجاد دیکھے یہ باتیں جو ہے نا یہ الہام ہوتی ہے. تو جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں چپ کر جائیں، اس کو چپ کر جائیں. انت معلمہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. یہی معنی پیغمبر اکرم کے لیے ایسا پڑھا ہوا کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. امی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں، اللہ نے پڑھا کے کیوں نہیں بھیجا؟ کوئی استاد ہی رکھ دیتا ہے، پڑھا دیتا. چلو جی پڑھاتا تو وہ تو اللہ نے خود کہہ دیا بالہدیٰ، ہدایت دے کے. میں آپ کو بڑی باریک بات بتاؤں، پیغمبر اکرم کو نہ پڑھا کے سب کچھ دنیا کو سکھانے کا مطلب یہ تھا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو استاد رکھ دیتا تو لوگ ان کو تہمت لگاتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. لہذا پیغمبر اکرم کو پیغمبر اکرم کا کوئی استاد ہی قرار نہیں دیا کہ کوئی ان کے اوپر تہمت لگا سکے. کہا یار یہ نہ پڑھتے ہوئے بھی یہ خدا کی باتیں کر رہا ہے. اللہ نے تہمت سے بچایا. یہ تو لفظوں کی بحث تھی. ٹائم ہو گیا زیادہ. پجی امی تک آ گئے. اس کے بعد کہا کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہم نے تمہارے کو تورات میں انجیل میں اس کی آشنائی کرا دی. اب آپ لوگ تورات و انجیل کو ابھی تلاش نہ کریں. میرے ساتھ عیسائی تھے، ان سے بڑی باتیں ہوتی رہتی تھی میری. میں نے ان سے کہا، اس سے کہا بھائی 14 نسخے ہیں اس وقت انجیل کے، اور میرے نزدیک ان 14 میں سب میں تحریف ہوئی ہے، کوئی بھی اصل حالت میں باقی نہیں ہے. لہذا آج کی انجیل کے اندر پیغمبر کو تلاش نہ کریں. سب ان لوگوں نے انحراف کیا. بس عزیزو آپ لوگوں کی بات کو ادھر میں لیا. اب اس کی تعریفیں شروع ہوں گی. یامرہم بالمعروف. اب ہمارا جو محور ہوگا 5 تقریروں کا وہ یہ ہوگا، یہ جو 6-7 صفات بیان کی ہیں پیغمبر اکرم کی قرآن مجید میں، امام حسین کی مدینے سے کربلا کی تبلیغ کا محور یہی 6 صفات ہیں. کوئی بھی کام امام حسین علیہ السلام نے اس سے ہٹ کر نہیں کیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی 11 ہجری کے بعد 61 ہجری کے یعنی 50 سال کے بعد دوبارہ محمد مصطفیٰ کو زندہ کیا کہ میرا نانا کی تبلیغ کیا تھی، اس کی خصوصیات کیا تھی. اب وہ نہیں ہے، مجھے دیکھو میں اس کا نمائندہ ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں حسین کربلا میں انبیاء کا وارث ہے، یہ انبیاء کا وارث ہے کہ پیغمبر اکرم کی تمام صفات کو مولا امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا. یہ ہماری مجالس کا محور ہے. جیسا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے کہا، میں کسی فساد کے لیے، میں کسی لالچ کے لیے، میں کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہا. ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر، میں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. پروردگار عالم نے جب پیغمبر اکرم کی پہلی صفت کو بیان کیا، یامرہم بالمعروف و ینہی عن المنکر، امام حسین نے بھی وہی. انشاءاللہ اس کے بعد چلیں گے. لیکن اس تمام تبلیغ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا امام حسین کی.
ادھر سے ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے، ہاں یوں. اتنا آسان نہیں تھا قبلہ. وہ تو ابتدائے تبلیغ تھی پیغمبر اکرم کی، زیادہ پتھر ہی کھائے نا. ذرا کربلا میں دیکھو حسین نے کیا کیا. ایک رائٹر نے عجیب جملہ استعمال کیا کہ کوئی اسلحہ ایسا نہیں تھا کہ جو حسین کو مارنے کے لیے استعمال نہ ہوا. بلکہ وہ کہتا ہے اسلحے سے بھی آگے بات چلی گئی. تلوار حسین پہ چلی، نیزے حسین پہ چلے، گرز حسین پہ چلے، پتھر حسین پہ چلے. کہا کہ اگر کسی کی ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے مٹھی بھر کے ریت ہی حسین پہ ماری ہے. ہمارا عقیدہ ہے کربلا پیغمبر دیکھ رہے تھے. حسین ٹھوکر کھا کے گرے، پیغمبر نے ممبر کو چھوڑا، آگے زہرا کو کہا زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے کربلا میں حسین کو کس طرح دیکھا ہوگا. جناب زینب نے 2 مقام پر کہا نانا یہ ہے تیرا حسین. کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب شام غریبہ میں اپنے بھائی کے لاشے پر آئے، دیکھا پتھروں کے نیچے میرے بھائی کی لاش ڈلی ہوئی ہے. بیٹھی، پتھروں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد ایک دفعہ مدینے کا رخ کہا نانا کیا یہی ہے تیرا حسین. اب ایک جملے میں پوری تاریخ پڑھ دی جناب زینب. دوسرا مقام، جب 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے کی طرف چلا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ لوگ مصائب میں سنتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب انسان گھوڑے سے گرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کی زمین پہ لگتی ہے اس کا ماتھا ہوتا ہے. عباس جب گھوڑے سے گرے تو ماتھے کے بل گرے، سر کے بل گرے. ایک بی بی کے ہاتھ تو سالم ہے لیکن پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. گھوڑے سے اونچی سواری پہ سوار ہے، توجہ کی میں نے کیا عرض کیا، بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. جب بھائی کے لاشے کے قریب سے گزرنے لگی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. اس طرح زینب اونٹ سے زمین پر آئی جیسے غازی زین سے زمین پر آیا تھا. بندھے ہوئے ہاتھوں سے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا، گلے کو غور سے دیکھا، اور اس کے بعد ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے نانا یہی ہے تیرا حسین، یہی ہے تیرا حسین. اس کے بعد چند جملے فرمائے، حسین میں آج تجھے وہاں بوسہ دوں گی جہاں نانا نے بوسہ نہیں دیا. حسین بھائی میں آج تجھے وہاں بوسہ دوں گی جہاں بابا نے بوسہ نہیں دیا. میں آج تجھے وہاں بوسہ دوں گی جہاں ماں نے بوسہ نہیں دیا، بھائی حسن نے بوسہ نہیں دیا. اس کے بعد کٹی ہوئی رگوں پر بوسہ دے کے کہتی ہے حسین مجھے معاف کر رہا، میں تجھے دفن کیے بغیر جا رہی ہوں. یہی ہے تیرا حسین. بس حضرت علی امام مجلس کو میں نے ختم کیا. مولا امام حسین کو کسی نے گرز مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار مارا، سب کچھ مارا. لیکن ابھی 2 مصیبتیں اور بھی تھی حسین کی کہ جس نے حسین کو مارا
اور وہ یہ تھا ایک آسمان کی ایک زمین کی. آسمان سے سورج ایسا آگ اگل رہا تھا کہ کہتے ہیں جس زمین پہ علی اصغر کو لٹایا تھا اگر کچا چنا اس پہ گر جاتا تو پک کر سیاہ ہو جاتا. نیچے سے ریت کی گرمی اور اس کے بعد حسین سینے کے بل زمین پر لٹا ہوا ہے. آخری جملہ فقط مسائل کا. اور پش کے اوپر شمر سوار ہے. لوگ کہتے ہیں حسین ذبح ہوا. نہیں بھائی، حسین تو ذبح بھی نہیں ہوا. ذبح آگے سے کیا جاتا ہے. حسین کو خنجر پش سے چلایا گیا ہے. حسین کو اس طرح ذبح کیا، اس طرح تو کسی جانور کو بھی ذبح نہیں کرتے. جانور کو بھی بڑے احترام سے اس کا گلا قبلے رخ کرتے ہیں، پھر خنجر چلاتے ہیں. عزاداران امام بس آخری جملہ میرا سن لیں، اور وہ یہ تھا کہ حسین کی ایک رخسار ریت کے اندر دبی ہوئی تھی اور دوسری آنکھ سے خیموں کو دیکھ رہے تھے. جب مولا نے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے خیموں کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں تو مولا نے فرمایا اے ابو سفیان کے ماننے والوں، ان لم تکن لکم دینکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور روز قیامت سے بھی نہیں ڈرتے تو کم سے کم غیرت مند بن کر دنیا میں جیو. بھائی یہ جملہ سننا تھا کہ شمر سینے سے اترا اور اترنے کے بعد کہتا ہے ما قلت یا ابا عبداللہ، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں. کہا ایک لقمے کے لیے اور چند پیسوں کے لیے تم نے اپنی غیرت کا سودا کر لیا. چند لقموں کے لیے اب تم لوگوں نے خیموں کو لوٹنے کی تیاری کی ہے، میری بہنوں کی چادروں کو لوٹنے کی تیاری کی ہے، میری بچیوں کے زیور کو لوٹنے کے لیے تیاری کی ہے. اگر دنیا میں تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم غیرت مند بن کر چلو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خداوند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اصحاب کا قرار دے. پروردگارہ تمام مومنوں مومنات کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد وعلی محمد بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما. تمام مومنوں کے خاص طور پر جو مجلس میں رہتے ہیں ان کے گھروں پر اپنی خیر و برکات کو نازل فرما. پروردگارہ تمام عزاداروں کی اور زائرین کی حفاظت فرما، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، مذہب تشیع کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین خصوصاً ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اور خصوصی دعائے پروردگارہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. اس کے داخلی اور بیرونی جو بھی